مسلمانوں کے لیے جنت بنا دیا۔ اس مہینے میں ایک مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جنت میں مرتا ہے۔ جب وہ جنت میں مرتا ہے، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ رمضان کے روزے صرف تمہیں دیے گئے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے تم سے پہلے لوگوں کو بھی دیے گئے تھے۔ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، ہم نے انہیں رمضان کے روزے عطا کیے۔ لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ یہی تقوی پہلی امتوں سے بھی مقصود ہیں، یہی تقوی تم سے بھی مقصود ہیں۔ اللہ سے ڈرو، رمضان کا مہینہ آئے اپنے دلوں میں خوف پیدا کرو۔ لیکن میں دوستو، فرق ہے پہلی امتوں میں، پہلے لوگوں میں اور اس امت میں اور ہم لوگوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھ دیا۔ پہلی امتوں کو جو روزے عطا کیے ہیں، اللہ نے ان کے بدلے میں اتنے اعزاز نہیں عطا کیے جتنے اللہ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمائے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال بھی حدیث مبارکہ سے ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مزدور لینے کے لیے کسی جگہ پر گیا۔ اس نے گھر میں کام کروانا تھا، مزدوری کروانی تھی۔ وہ مزدور لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، جہاں سے مزدور ملتے ہیں وہاں۔ اس نے ایک آدمی سے بات کی کہ بھائی میرے گھر میں تو نے مزدوری کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کتنے وقت کے لیے کرنی ہے؟ اس نے کہا فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک تو نے میرے گھر میں مزدوری کرنی ہے۔ اس نے کہا کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا میں آپ کو 10 روپے دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مزدور کے ساتھ معاملہ طے پا گیا۔ وہ آدمی اس کو لے آیا، وہ آدمی اس کے گھر میں مزدوری کرتا ہے۔ اس نے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک مزدوری کی۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے اس کو 10 روپے اس کی مزدوری دی، اور اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کے وہ دوبارہ مزدور لینے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ایک اور مزدور کو لیا، اس کے ساتھ معاملات طے کیے۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں مزدوری کرنی ہے۔ اس نے کہا کب تک کرنی ہے؟ اس نے کہا عصر کی نماز تک آپ نے مزدوری کرنی ہے۔ مزدوری طے کی، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں آپ سے 15 روپے مزدوری لوں گا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو 15 روپے مزدوری دوں گا۔ اس نے کہا معاملات طے ہو گئے۔ اب وہ مزدور اس کے گھر میں ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ آدمی اس سے مزدوری 15 روپے دے دیتا ہے، اور وہ مزدور چلا جاتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے وہ پھر جاتا ہے بازار میں، ایک نیا مزدور لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ معاملات طے کرتا ہے۔ مزدوری کب تک کرنی ہے؟ اس نے کہا مغرب کی نماز تک مزدوری کرنی ہے۔ مزدوری کتنی دو گے؟ اس نے کہا میں آپ کو مزدوری دوں گا 50 روپے، آپ میرے گھر میں آ کر مزدوری کریں۔ مزدور نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر میں مزدوری کرتا ہوں۔ اب مزدور جو ہیں وہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک مزدوری کرتا ہے، اس کو وہ مزدوری دیتا ہے 50 روپے۔ اب جس آدمی نے فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، اس نے زیادہ